انتظامیہ سے کوئی منت، کبھی سماجت، کبھی کچھ کرا کے اس نے میری کرسی جو حجرہ مبارکہ ہے اس کے ساتھ اس نے میری کرسی لگا دی۔ میں نے دیکھا کہ اسی محراب کے اندر، اسی جگہ پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اور پھر میں نے ایک طرف دیکھا کہ مجھ کو وہ ستون نظر آ گیا جس کے ساتھ ابو لبابہ جو ہے ان کو باندھا گیا تھا۔ یہ الحمدللہ ہم نے انگلش کے اندر، کافی موٹی کتاب ہے، تقریباً 800 سے زیادہ پیجز ہیں اس کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج میں نے آپ کو اپنا ایک سفر نامہ جو کہ پچھلے ہفتے اللہ کی توفیق سے، اور یہ جو سفر تھا یہ بھی میں کہہ دیجئے اور کہنے کی اجازت دیجئے کہ ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن، ہر مسلمان کی آرزو خواہش مدینہ شریف کا سفر تھا۔ عزیزو، پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں ایسے ہی دفتر میں بیٹھا ہوا تو اچانک خیال آیا کہ عبد المالک، مدینہ شریف گئے ہوئے کچھ وقت گزر چکا ہے، اور سبحان اللہ مدینہ شریف کی محبت، اور یکدم ایک ایسا ہوتا ہے نا، ایک کرنٹ سی۔ تو میں نے کہا کہ آج کل حجاج کرام وہ مدینہ شریف کو آہستہ آہستہ خالی کر کے مکہ مکرمہ منتقل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں، تو اب مدینہ میں اتنا رش نہیں ہوگا۔ لو جی عزیزو، میں نے آپ کو یہ سفر نامہ سنانا ہے۔ تو ہوا یوں کہ میں نے اپنی اہلیہ کو میسج کیا، میں نے کہا کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، تو کیا خیال ہے، تم بھی جانا چاہو گی؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جواب آ گیا، اس نے کہا کہ کون مدینہ جانے سے انکار کر سکتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنی سیٹ جہاں بک کروائیں تو میری بھی سیٹ بک کروا لیں۔ لو جی، میں نے اپنے بیٹے کو کہا، جو ڈیٹیں میں چاہتا تھا وہ میرا خیال یہ تھا کہ ہم ذی الحجہ کا جب مہینہ شروع ہوگا تو اس میں رش بہت کم ہوگا اور ٹکٹیں بھی سستی ہوگی، لیکن دیکھا وہ ٹکٹیں تو بہت زیادہ مہنگی تھی۔ خیر جی، قصہ مختصر یہ ہے کہ میرے بیٹے نے بیٹھ کر 16 مئی ہفتے کا دن بنتا ہے، اس دن کی اس نے ہماری سیٹیں بک کروا دیں۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی شریف ہے، مسجد قباء ہے، اس کے علاوہ دوسری بھی بہت ساری جگہ ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے، خوش قسمت لوگوں میں سے عزیزو، کہ مجھے تقریباً 45-46 سال ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ 1980 میں آیا تھا سعودی عرب، تو اس دوران میں اللہ ہی جانتا ہے، اگر یہ کہوں کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور حاضری کا موقع ملا۔ بہرحال لیکن مدینہ شریف کی اپنی ایک کشش ہے، اپنی ایک محبت ہے۔ ہوٹل الحمدللہ بالکل قریب، خاصا مہنگا تھا، لیکن بہرحال جیسے بھی تھا اس کو بھی بک کروایا تاکہ بڑھاپے کے اس عالم میں۔ ناظرین اکرام، جو بات آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جس وقت ہم مدینہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ہمارے ایک بڑے ہی قریبی پیارے دوست ہیں پٹی صاحب، وہ اپنے دوست کو ساتھ لے کے، اشفاق صاحب کو لے کے وہاں پہ کھڑے تھے۔ آنن فانن انہوں نے گاڑی میں بٹھایا، کوئی گپ شپ ہوتی رہی، اور مدینہ شریف اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے۔ ہماری خواہش اور تمنا جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں عصر کی نماز مل جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بغیر کسی جو ہوتے ہیں نا کہ مشکل کے یا مشقت کے، مسجد نبی میں جب میں داخل ہوا تو کسی بھی مسجد میں جو داخل ہونے کا طریقہ ہے وہ بھی مسجد نبی کے اندر ہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو اللہ مفتاح لی ابواب رحمتک۔ الحمدللہ اتنا رش نہیں تھا۔ میرا وہاں پر ایک میزبان ہے، دوست ہے، جو کہ مسجد نبوی شریف میں کام کرتا ہے، میں نام دانستاً اس کا نہیں لوں گا۔ میں نے اس کو آنے سے پہلے فون کر دیا تھا، میں نے کہا بچے بات یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ میری تمنا اور خواہش ہے کہ میں روضۃ من ریاض الجنہ اس کے اندر وقت گزار سکوں، اور اسی طرح درود و سلام پڑھنے کی سعادت بھی مجھ کو مل جائے۔ کہنے لگا کہ مجاہد صاحب آپ آ جائیں، کوئی فکر نہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ میں نے کہا بچے مجھے وہ طریقہ نہیں آتا وہ اجازت لینے کا۔ اس نے کہا اس کی فکر نہ کریں، میں جانتا ہوں، میں آپ کی اجازت لے لوں گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں، آپ بس آ جائیں۔ مجھ کو
میں نے اس کا کہا بچے کتنے بجے پہنچے؟ اس نے کہا جی میں باب السلام کے باہر 6 بجے آپ کا انتظار کروں گا۔ لو جی عزیز ناظرین اکرام، الحمدللہ میں 6 بجے ایگزیکٹ وہاں پر پہنچ گیا، اور وہ واقعی اپنے وعدے کے مطابق وہ کھڑا تھا۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے مترجمین ہیں ماشاءاللہ مسجد نبوی کے اندر اکثر و بیشتر وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ اثر رسوخ استعمال کر کے مجھ کو خیر اندر بھی لے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر رسمی کارروائیاں جو ہیں وہ ضروری بھی ہیں۔ میری خوش قسمتی کہ اس نوجوان نے جو ہمارا دوست ہے اس نے میری اجازت پہلے سے لے رکھی تھی۔ اللہ کا فضل و کرم سے الحمدللہ کرتے کراتے ہم الحمدللہ مغرب سے کوئی 15-20 منٹ پہلے ریاض الجنہ میں پہنچ گئے۔ اس نے میرے لیے کرسی لے کے آ گیا، اس نے مجھے بالکل جو ہے نا ممبر اس کے ساتھ اس نے مجھے جگہ دے دی، اور سچ پوچھتے ہیں تو ایک مدت کے بعد موقع ملا کہ بالکل ہم امام کے سامنے امام صاحب کو ہم دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک صف آگے تھی جو کہ پروٹوکول والوں کی تھی، وہ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں، اور سیکورٹی کا بندوبست بھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بڑی مشہور حدیث ہے اور آپ سب نے سن بھی رکھی ہے، صرف یاد دہانی کے لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو کر جو سکون، جو چین، جو لذت آپ کو ملتی ہے اس کے کیا کہنے۔ لو جی 2 نفل پڑھے، اور تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد وہ مغرب کا وقت تھا، الحمدللہ وہیں مغرب کی نماز ادا کی، اور پھر میرے اس نوجوان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے انتظامیہ سے کوئی منت، کبھی سماجت، کبھی کچھ کر کرا کے اس نے میری کرسی جو حجرہ مبارکہ ہے اس کے ساتھ اس نے میری کرسی لگا دی۔ اس نے کہا مجاہد صاحب آپ آرام سے بیٹھ کر آپ نے تلاوت کریں، دعائیں مانگے، جو بھی مرضی کریں۔ الحمدللہ۔ لو جی عزیزو، مجھے تقریباً 1.5 گھنٹہ تقریباً یہ اس جگہ پر بیٹھنے کا میں نے خواہش تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر سورہ بقرہ اس کو پڑھوں، اور میں یہ عزیز و عرض کرنا چاہوں گا، آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ کی بے شمار مشکلات کا جو حل ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، جس نیت کے ساتھ پڑھی جائے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے آدمی کی وہ ضروریات اور خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں وہاں پہ بیٹھ گیا، اور حقیقت پوچھتے ہو نا تو بہت کم موقع ملتا ہے اتنا لمبا عرصہ بیٹھنے کا۔ اس نے مجھے کرسی لا دی تھی، اب میں کرسی جو ہے وہ ساتھ بالکل حجرے مبارک کے ساتھ میں بالکل جس کو کہتے ہیں ٹیک تو نہیں کہوں گا لیکن اس کے ساتھ بالکل لگا ہوا تھا میں۔ اب میں سچی بات پوچھتے ہیں تو میں بار بار اپنی خوش قسمتی کے اوپر نازاں بھی تھا کہ یہ ریاض الجنہ جس کی اتنی تعریف، اتنی شان، اور پھر عزیزو اچانک میرے سامنے ایک منظر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اسی محراب کے اندر، اسی جگہ پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ ابو فروز لولو اس نے ان کے اوپر مجوسی، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر زخمی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کی فوراً بعد شہادت ہو گئی، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی صحابی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اور پھر میں نے ایک طرف دیکھا کہ مجھ کو وہ ستون نظر آ گیا جس کے ساتھ ابو لبابہ جو ہے ان کو باندھا گیا تھا۔ پھر میں نے اس ستون کا بھی تصور کیا جہاں پہ سمامہ بن اسال کو باندھا گیا تھا۔ پھر میں نے اس منظر کو بھی دیکھنا شروع کیا کہ میں ابھی پچھلے ہی ہے 1 ہفتہ 10 دن پہلے میں حائل کے علاقے سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر عدی بن حاتم جو تھے وہ اسی جگہ پہ یہاں پہ آئے تھے، اور پھر میں تصور میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے گھر لے کے گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ عزیزو، یہ جو جگہ ہے اس جگہ کی بے شمار فضائل ہے، اور بے شمار جو ہے وہ اس کی کیا کہنے ہماری تاریخ کا ایک بہترین خوبصورت حصہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ جی بھر کے دعائیں کی اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے محبین کے لیے، دارالسلام کے جو ہمارے
موظفین ہیں ان کے لیے، اپنی ذات کے لیے، یہ کہ انسان کی فطرت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور پھر سبحان اللہ میری دلی تمنا تھی کہ یا اللہ کو ایسا موقع ملے کہ میں درود و سلام کی سعادت بھی اسی، تو الحمدللہ انہوں نے وہ دروازہ کھول دیا جناب علی، وہ گیٹ کھول دیا اور میں گیٹ سے نکل کے الحمدللہ میں نے جا کے درود و سلام بڑے آرام سے الحمدللہ پڑھا۔ باہر نکلا، مجھے وہ نوجوان کبھی نہیں بھولا جس کا تعلق نیپال سے تھا، مجھے دیکھ کے کہنے لگا مجھے ایسا میری بڑی تمنا تھی آپ سے ملاقات کروں۔ میں نے کہا بچے مجھے بھی نیپال کے مسلمانوں کے ساتھ بے پناہ محبت ہے، اس لیے محبت ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ مسلمان انتہائی اقلیت کے اندر ہیں، یہ ہندو اکثریت کا ملک ہے، اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے قربانیاں دے کر۔ لو جی عزیزو، تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی نماز کا وقت تھا، اور عشاء کی نماز پڑھانے والی عظیم شخصیت، میرے انتہائی زیادہ پسندیدہ شخصیت شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی حافظہ اللہ۔ عزیزو، ان کے ساتھ میری بہت زیادہ محبت، مجھے یاد ہے جب ہم نئے نئے آئے تو یہ ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں قیام اللیل اور ان کا قرآن دلوں میں اترنے والا تھا۔ میری ایک خوش قسمتی ہے عزیزو، ایک دفعہ ایسا ہوا، اسے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں ایک دفعہ جمعہ پڑھا رہا تھا تو اچانک کسی نے صحابہ کرام کے بارے میں سوال کیا، اور میرے سامنے شیخ علی حذیفی حافظہ اللہ کا چہرہ نظر آ گیا۔ لو جی، میں نے کہا کہ میں نے شیخ صاحب سے علیحدگی میں ملاقات کرنی ہے۔ مدینہ شریف میں جو میرے تعلقات تھے وہ استعمال کیے، اور ایک دن وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ عبد المالک بے شک ملاقات کے لیے آ جائے، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ کوئی تصویر کشی نہیں ہوگی، فوٹوگرافی نہیں ہوگی، اور دوسرا ریکارڈنگ بھی نہیں ہوگی، اور تیسرا یہ بھی ہے کہ کوئی وفد بھی ساتھ نہیں ہوگا، اکیلے ملاقات ہوگی۔ میرے ساتھ میری خوش قسمتی میرے ایک برادر اللہ منیب اکبریہ صاحب سے ہم تینوں تھے، جو ائمہ کا حجرہ ہے اس کے اندر 1 to 1 کو تقریباً 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی، اور شیخ علی حذیفی حافظہ اللہ کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1 to 1 اس ملاقات میں جی بھر کے میں نے بھی سوالات کیے، اور انہوں نے اپنا جو علم تھا وہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہوا ہے، مرتبہ دیا ہوا ہے، ان کو مدتیں گزر چکی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کے اوپر۔ تو میرے عزیزو، میں یہ خوش قسمتی اپنی سمجھتا ہوں۔ تو اس دن عشاء کی نماز جو ہے وہ شیخ علی حذیفی حافظ اللہ نے پڑھائی، اور اگلی صبح فجر جو ہے الحمدللہ شکر اللہ کا کہ تمام تر اپنی کوتاہیوں کے باوجود تہجد کے وقت اٹھ گئے الحمدللہ۔ جس وقت میں نے وہ پہلی اذان سنی نا جی، تو کیا لذت، کیا سرور، بھاگم بھاگ مسجد نبی میں داخل ہوئے، الحمدللہ نوافل پڑھے ہوئے، ہم نے وطر چھوڑے ہوئے تھے، وطر پڑھے، اور اس کے بعد جس وقت فجر کی جماعت شروع ہوئی تو فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھانے والی میری عظیم پیاری شخصیت شیخ صلاح محمد البدیر حافظہ اللہ تھے۔ عزیزو، ان کے ساتھ بھی میری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ یہ 2016 کی بات ہے، یعنی 10 سال گزر چکے ہیں۔ ان کا ایک دن مجھے میسج آیا، کہنے لگے کہ عبد المالک، میری کتاب ہے بلوغ السعادہ من ادلہ توحید العبادہ، اس کتاب کا میں چاہتا ہوں انگلش کے اندر ترجمہ کیا جائے، اردو کے اندر ترجمہ کیا جائے۔ ہم نے بڑی محنت کر کے الحمدللہ اس کتاب کا اردو کے اندر بلوغ السعادہ کا جو ہے سعادتوں کا سفر کے نام سے، اور انگلش کی زبان کے اندر یہ مجھے مل گئی کتاب، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ الحمدللہ ہم نے انگلش کے اندر، کافی موٹی کتاب ہے، تقریباً 800 سے زیادہ پیجز ہیں اس کے، تو بہرحال یہ ہم نے ترجمہ۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس دوران میں ظاہر بات ہے کہ ناشر اور جو مؤلف ہوتا ہے اس کے درمیان روابط بڑے قریب ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک دن میں نے عرض کی، میں نے کہا شیخ میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے کہ کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں، میں نے کہا جی میں آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو یہی کتاب جو ہے بلوغ السعادہ یہ ہمارے سامنے تھی، اور پھر میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حدیث ان کے سامنے پڑھی، جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ میری وہ، یعنی میں کہہ سکتا ہوں، میں نے ان کے بلکہ کہا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، تو بہرحال انہوں نے مسکراتے ہوئے یعنی اجارت اس بات کی کہ بھئی واقعتاً میں نے ان سے سیکھا، ان سے پڑھا۔
اور اس کے بعد میرے عزیزوں ہم نے ظہر کی نماز ادا کی مسجد نبوی شریف کے اندر، اور اس کے بعد واپسی کا سفر تھا۔ باتیں تو اس سفر کی اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن تتمہ جو ہے، اختتام جو ہے وہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کے اندر آدمی آئے، مدینہ شریف میں آئے اور مسجد قباء اس کی زیارت سے محروم رہے اور وہاں پر نفل ادا نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے دارالسلام کی برانچ کا جو مینیجر ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ پاکستان حامد گیا ہوا تھا، تو حامد واپس آیا، اس نے اپنی گاڑی پہ بٹھایا اور ہمیں دونوں میاں بیوی کو الحمدللہ مسجد قباء لے گیا۔ وہاں پہ ہم نے نوافل ادا کیے اور وہاں سے وہ ہمیں اس طرح تقریباً 24 گھنٹے ہم نے مسجد نبوی شریف اور مدینہ شریف کے اندر گزارے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے۔ لیکن ساتھیوں واللہ میں آپ کو سچ بتاؤں، وہ لذت، وہ سعادت، اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ مدینہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے بہترین ہے، لو کانوا یعلمون، اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو مدینہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا شہر ہے، اس کے اندر آج بھی برکتیں ہیں، آج بھی سعادتیں ہیں۔ جن ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہاں پہ جائیں، اور وہاں پر جا کر ان لذتوں سے، ان سعادتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔